نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو یہاں پر سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس قربانی سے ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تھی، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان، ان کے اہلیہ، ان کے بیٹے کی جیسے زندگی گزری، جس طرح کی آزمائشات کا انہوں نے سامنا کیا، اللہ رب الجلال نے طرح طرح کے آزمائشیں جو ہے وہ ان کے اوپر لاتے رہے اور وہ ان تمام آزمائشوں پر کامیاب ہوتے رہے۔ آخر میں سب سے آخری جو بڑی اور خطرناک آزمائش جو تھی وہ یہی کہ بیٹے کو اللہ کے راہ پر قربان کرنا تھا، لیکن اس پر بھی ابراہیم علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور بیٹا بھی ایسا بیٹا تھا، جب بیٹے کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کی کہ بیٹا میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ خواب کے اندر میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے، اللہ مجھے حکم دیتے ہیں میں آپ کو ذبح کر لیتا ہوں۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے سامنے اس خواب کا تذکرہ فرماتے ہیں تو بیٹے کی پرورش، بیٹے کی تربیت ماں باپ نے ایسی کی تھی، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت جو ہے وہ اسی طرح کریں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ تو بیٹے نے بھی کیا خوب جواب دیا کہ اللہ رب الجلال نے قرآن کا حصہ بنا دیا ماں باپ کے مکالمے کو۔ بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، جو اللہ رب الجلال آپ سے چاہتے ہیں آپ وہی کام کریں، انشاءاللہ تعالی آپ مجھے صابرین میں سے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اسی وقت اللہ کی طرف سے جو ہے وہ حکم آ گیا کہ اے ابراہیم تو نے اپنے خواب جو ہے وہ سچ کر دکھایا، آزمائشات کے اوپر آپ پورے اتر گئے، بس ہم آپ سے راضی ہو گئے، لہٰذا اب اپنے بیٹے کی قربانی ہمیں ہرگز ضرورت نہیں ہے، ہم تو صرف آپ کو دیکھنا چاہ رہے تھے کہ آپ حکم کی تعمیل کرتے بھی ہیں یا نہیں۔ لہٰذا دمبا جو ہے وہ اللہ رب الجلال نے جنت سے بھیج دیا، جبرائیل امین آئے تو اللہ کے حکم سے کیا منظر ہوگا کہ بیٹا جو ہے وہ نیچے آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی اور ابا جو ہے وہ چھری چلا رہے اور قربان کر رہے اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں۔ اللہ رب الجلال ہم سب کے ایمان کو مضبوط بنائے، اس طرح جو ہے اللہ کے دین کے اوپر عمل کرنے کی، اللہ کے حکموں کی تعمیل کرنے کی ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اس وقت جبرائیل امین آئے اور دمبا لے کر جو ہے وہ حاضر ہو گئے، تو وہاں پہ اس وقت دمبے کی جو ہے قربانی ہوئی اور اللہ کو اتنا یہ عمل پسند آیا کہ اللہ رب الجلال نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ حکم دیا کہ جب تک دنیا قائم رہے گی سنت ابراہیمی کے اوپر ہر سال جو ہے وہ عمل ہوتا رہے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں غریب، امیر، مرد، عورت، ہر بچے، بوڑھے اتنے شوق اور جذبے کے ساتھ قربانی کا یہ عمل جو ہے قربانی کرتے ہیں کہ اللہ رب الجلال سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ یہاں پہ جو اصل بات ہے، اصل جو ہے ہم اپنے اندر کی بیماریوں کو قربان کریں، اپنے اندر کی گندگی جو ہے اسے ہم قربان کریں، ختم کریں۔ ہمارے اندر، مسلمانوں کے اندر جو ہے دلوں میں جس کے دل میں، جس مسلمان مرد، عورت، بھائی بہن کے لیے کوئی بغض، ماں باپ کے لیے بغض ہے، نفرت ہے، کینہ ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے، اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمیں اس بات کا بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے اندر کی جو بیماریاں ہیں ہمارے اندر، اس طرح کی بغض، کینہ، حسد وغیرہ جو ہے، غیبت، ان سب کو ہم ختم کریں، پاک صاف کریں اپنے دل و دماغ کو۔ ہر مسلمان کے لیے، ماں باپ، بہنوں، بھائیوں کے لیے، دوستوں، رشتہ داروں کے لیے پاک صاف رکھے، کسی کے لیے نفرت نہ رکھے دل میں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب الجلال ہمارے ہاں ہر نیک عمل کو قبول فرمائیں گے۔ اگر ہم دکھلاوے کے لیے کریں گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں گے تو اس کا ہمیں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب الجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ان جانوروں کا نہ تو خون اللہ کے پاس پہنچتا ہے، نہ تو ان کی گوشت جو ہے، ان کا گوشت جو ہے وہ پہنچتا ہے۔ اللہ کے پاس جو چیز جاتی ہے، جو چیز پہنچتا ہے وہ تو تمہارے اخلاص ہے، تمہارے اندر کا جو اخلاص ہے وہی پہنچتا ہے اللہ کے ہاں، کہ تم کتنا اخلاص کے ساتھ اللہ کے رضامندی کو سامنے رکھتے ہوئے قربانی کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ جو اخلاص کے ساتھ قربانی کرتے ہیں ان کا اخلاص اللہ کے پاس ضرور پہنچتا ہے اور اللہ پاک قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ رب الجلال اس بابرکت ماہ کے صدقے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے قربانیوں کو قبول فرمائے۔ تو اللہ رب الجلال جو ہے اب تمام
دیکھنے والوں کی ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ انشاءاللہ روزانہ جو ہے 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس کا اہتمام کرے، اس کو زندگی کا معمول بنا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی، معصوم عن الخطا، اللہ کے محبوب پیغمبر جس کی وجہ سے دنیا کو جو ہے وہ سجایا گیا، کائنات کو چلایا گیا، لیکن وہ فرماتے ہیں میں روزانہ 100 مرتبہ جو ہے استغفار کرتا ہوں۔ تو ہمیں بھی چاہیے اپنے نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے 100 مرتبہ روزانہ استغفار کو اپنا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ تعالی ہماری ہر قسم کی مشکلات پریشانیاں خود بخود ختم ہوتے جائیں گے، بند راستے جو ہے وہ کھلتے جائیں گے۔ اللہ رب الجلال ہمیں صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔